عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آیت نمبر 64 نکالیے، سورۃ الہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر 64 نکال لیا بھائیوں نے؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت 3 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی جو قرأت کے جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ کو علم معلوم ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کے ایک ایک حرف کا جو ہے وہ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں عزیز دوستو 2000 کے قریب الفاظ ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2000 کے قریب جو الفاظ ہیں وہ بار بار آتے رہتے ہیں، اور یہ تو قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ وہ بدو جن کو بات کرنا نہیں آتا تھا وہ اس قرآن مجید کے حافظ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے ایسے لوگوں کو اس کتاب کے نور سے بخشا ہے، ہدایت کے نور سے، کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کا الفاظ درست ہو جائیں اور اس کے الفاظوں کے جو ترجمہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے سلیس ترجمہ، جو ہم سلیس ترجمہ کرتے ہیں کہ جیسے کہ آیت کے نیچے ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں آیت کے نیچے سلیس ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ ایک ایک حرف کا ترجمہ اگر آپ کو یاد ہو جائے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے نا اپنی منمانی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ آپ فوراً اس کو روک لیں گے کہ بھائی یہ آپ غلط کہہ رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے بات ہوئی ہماری، تو بات کے دوران جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنس کے اعتبار سے جو ہے وہ بشر نہیں ہے، وہ نور ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، سورۃ الکہف کی جو آیت ہے کہ انما، بات یہ ہے انا بشر مثلکم یوحی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ان تمام جہاں کے لوگوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ انما مانے بے شک، ما مانے نہیں، یعنی ما نافیہ ترجمہ کر دیا اس نے، ما نافیہ کہتے ہیں نفی کے لیے۔ بات یہ ہے کہ نہیں ہوں میں تمہارے ایسا بشر۔ تو اب اگر کوئی جو ہے وہ ایسا شخص ہو کہ جس کو اس کو بالکل بھی نہ خبر ہو تو وہ تو پھر پریشان ہو جائے، جبکہ میں خود بھی ایک طالب علم ہی ہوں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا انما عربی کے اندر جب بھی مل کر آتا ہے، یاد رکھیں انما عربی میں جب بھی مل کر آئے گا تو اس کا مطلب کلمہ حصر پیدا کرتا ہے، اور اس کا مطلب بنتا ہے بات یہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یقیناً بلا شبہ نہیں، وہ ایک الگ ہوتا ہے کہ انما۔ لیکن یہاں جب بھی انما آئے گا تو کلمہ حصر پیدا کرتا ہے عربی کے اندر، اور حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ہے، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ تو میں نے کہا کہ تم نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ تو اب جب وہ پتہ چل گیا اس کو کہ یہ طالب علم کچھ تھوڑی بہت بات کو سمجھتا ہے عربی کو، تو پھر اس نے گول مول کرنا جو ہے وہ شروع نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے راستے پہ چلا گیا۔ تو کہنے سے مراد یہ کہ اگر عربی قرآن مجید کی، خصوصاً قرآن مجید کی عربی ایسی آپ کو آ جائے کہ جس کے آپ ترجمے اور مطالب کو سمجھ لیں تو بہت ساری غلطیوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور افغانستان، یہ 3 جو ہے وہ ملکوں کے اندر مسالک اور فرقے بازیوں کی ایک پورے سمجھ لیں کہ ایک سیلاب ہے۔ وجہ ہم عربی نہیں جانتے۔ کاش کہ پاکستان کی سیاسی زبان اردو کی جگہ پر اگر عربی کر دی جاتی
تو کتنا فائدہ ہوتا کہ آج ہر بندے کو عربی آتی ہوتی. تو دو باتیں ہو گئیں. پہلی بات یہ کہ اس کا جو ہے وہ آپ کو قرأت کے کچھ اصول آپ کو آنے چاہیے. قرأت کے اصولوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ پھر تلاوت معروف طریقے سے کریں گے. ہمارے ہاں جو تلاوت کا جو ایک ٹرینڈ ہے، جو ہندوستان سے جو مائیگریٹ کر کے جو ہمارے بزرگ آئے خصوصاً خواتین، تو وہ بڑے مجہول طریقے سے پڑھتی ہیں الحمدللہ ہے رب العالمین. جبکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اردو کے اندر جو تختی ہوتی ہے، حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، فا زیر ثے، جیم زیر جے ہوتی ہے. عربی کی تختی کیا ہوتی ہے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، جیم زیر جی. تو یہ عربی کی تختی ہوتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے لہجوں کو عربک لہجے کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی جائے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے لہجے کو اس لہجے میں ڈھالنے کی جگہ اس کو اپنے لہجے میں لے آتے ہیں. تو دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہو گئی کہ احکامات کے حوالے سے اس کے آیت کے احکام کے بارے میں یا آیت کا کوئی شان نزول آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت کس کانٹیکس کے اعتبار سے اتری ہے، یہ آیت اترنے کا مقصد کیا تھا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ آیت کو نہیں سمجھ سکو گے جب تک کہ اس کا کانٹیکس آپ کو پتہ نہ چلے گا. فار ایگزامپل سورہ مریم ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ مریم، سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 63. اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربک. وما وا کے معنی اور ما کے معنی نہیں، یہ نافیہ ہے. اور نہیں نتنزل، ہم اترتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں اترتے الا بامر ربک، کہ مگر اے نبی تیرے رب کے حکم سے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک شخص سے میری بات ہوئی، حدیث کو وہ کسی حوالے سے بھی جو ہے نا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. پڑھا لکھا تھا، MBA کیا ہوا ہے، ماسٹر آف بزنس ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، انگریزی میں پورا قرآن اس کو تقریباً آتا ہے. تو اس سے بات ہوئی میری، تو اس نے کہا کہ کوئی بھی قرآن مجید کی آیت کے لیے ضروری نہیں ہے حدیث کا ہونا. آپ ایسے قرآن مجید کو سمجھ لیں، آپ کو قرآن خود سمجھا دے گا، جبکہ خود قرآن مجید کی ترکیب کے خلاف ہے. تو پھر میں نے ان کو یہ آیت دی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں اترتے اے نبی مگر تیرے رب کے حکم سے. میں نے کہا اس کا کانٹیکس دیکھے کہ آیت کا پچھلا حصہ اور آیت کا اگلا حصہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. ہم نے جنت بنائی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے. تو میں نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی نعوذ باللہ کوئی رب ہے جس کے حکم سے وہ اترتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ کی تھوڑی دیر مان لیتا، آپ اس آیت کو سلجھا دو، آپ اس آیت کو سلجھا دو، میں مان جاؤں گا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اور سے بہت سارے دلائل موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، متعدد دلائل ہیں حدیث کے ہونے پر، آپ صرف اس آیت کو سمجھا دیں. تو انہوں نے کہا مجھے ٹائم دے دیں. میں نے کہا آپ کو ٹائم ہے، آپ جب کو آپ کی جس عطا تو جب آپ کو سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ اسی آیت کے کانٹیکس میں ہی مجھے سمجھانا ہے. اب آپ کو میں نے سوال کر رہا ہوں چنے کا اور جواب آپ مجھے جو ہے وہ چاول کا دے رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ بات تو بنے گی نہیں. جو سوال کیا اسی کا جواب، آج تک سوال کا جواب نہیں آ سکا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات جو ہے قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور پس منظر کہاں سے لائیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. ہوا یہ تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اور حدیث نمبر 4047 ہے، کتاب التفسیر ہے، فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر 7 ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا انتظار فرما رہے تھے. بہت دیر ہو گئی، بہت دن ہو گئے، تشریف نہیں لائے. کئی وقت کے بعد تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل کہاں تھے آپ؟ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو فوراً یہ آیت اتری سورہ مریم کی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نازل نہیں ہو سکتے مگر آپ کا رب جب ہمیں حکم کرے گا تو ہم اترتے. 4040
37 4037. یہ نسخوں کا فرق بھی ہوتا ہے. میرے پاس جو یہ نمبر ہے یہ عربی نسخے کا خیر. تو ہوا یہ کہ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی. لیکن آپ پورے قرآن مجید کو اگر آپ تلاش کریں تو آپ وقت زندگی نکال دیں گے. آپ اس کے کوئی جواب نہیں دے سکتے. آپ کیسے جواب دیں گے جبکہ اس کا کانٹیکس، اس کا سیاق و سباق اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جمع متکلم، یعنی جو بات کرنے والا جو اسپیکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے. تو یہ تین چیزیں جب اگر آپ کو آ جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا اچھا خاصا فہم آ جاتا ہے بندے کو. تو یہی کوشش کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کا کچھ ایسا فہم ہمارے پاس آ جائے کہ جس کی وجہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی چابی ہمارے پاس آ جائے کہ کم از کم قرآن مجید کے افہام اور تفہیم ہم رکھیں اور ان فرقہ مذاہب باطلہ کو ہم جو ہے نا ان کے دانت کھٹے کر سکیں انشاءاللہ. اسی لیے میں آپ کو صرف تفسیر نہیں پڑھا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ذیلی مباحثات ہوتے ہیں نا تقابل ادیان پر، مذاہب پر، تو وہ چیزیں بھی میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھاتا رہتا ہوں تاکہ یہ کہ اگر آپ یہاں سے انشاءاللہ جب قرآن مکمل کر کے کھڑے ہوں تو بہت ساری چیزوں کا آپ کو علم ہو. نعم. تو یہ تین چیزیں ہیں. تو فرمایا وَيَا قَوْمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ. یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کا لام یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، ناقۃ اللہ نہیں پڑھا جائے گا، ناقۃ اللہ. لکم آیتن، تنوین، دو زبر دو پیش اور دو زیر، دو زبر دو زیر اور دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین ایک الف کے برابر ناک میں آپ جو ہے وہ اس کو غنہ کریں گے. کس طرح سے؟ آیتن آیتن فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. اب یہاں پر آپ ارض اللہ ہی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لام کے پیچھے زوات کے نیچے کثیرہ ہے یعنی زیر ہے. جب اللہ کے پیچھے جو لفظ ہوگا اس کے پیچھے زیر ہوگا تو پھر اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا. یہ اصول قرأت کے قاعدے ہیں. تو ہم پڑھیں گے فی ارض اللہ، ٹھیک ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، سو کو کھینچیں گے تین الف کے برابر، مد مفصل ہے. اور ابھی میں نے کہا تھا کہ تنوین غنہ ہوگی. بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. تنوین پر غنہ ہوگا اور با قلقلہ ہوگا. با کیا ہوگا؟ قلقلہ. کتب جد، یہ قلقلہ ہے. قاف، با، دال، جیم، او، یہ جب رکنے کی حالت میں، ساکن کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کو کتب جد کہتے ہیں. یعنی قلقلہ ہوگا. قلقلہ کیا ہے؟ قریب. اگر آپ پڑھیں گے قریب تو یہ مناسب نہیں ہے. قریب، با کو قلقلہ کیا جائے گا یہاں پر. وَيَا قَوْمْ، صالح السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ. ناقہ عربی کے اندر کہتے ہیں اونٹنی کو. اللہ کی اونٹنی ہے یہ. اللہ کی اونٹنی یعنی مضاف مضاف الیہ، اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. اور لکم آیتن، اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، عظیم عظیم نشانی. میں اسے ترجمہ کر رہا ہوں کہ تائے تنوین ہے یہاں پر تعظیمی. تو جب تائے تنوین ہے تعظیم تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی نشانی ہے. اچھا اب نشانی کیا تھی وہ اللہ جانے، اس کے اندر کیا نشانی تھی وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دو، خود ہی کھاتی پیتی رہے گی، بس اس کو ہاتھ نہیں لگانا. فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ اللہ کی زمین پہ خود ہی کھاتی پیتی رہے گی. تمہیں اس کی جو ہے نا بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تم اس کو کسی بری نیت سے اس کو چھونا بھی نہیں ہے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، جلد آنے والا عذاب تمہیں پہنچ جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں مہلت دی جائے گی، فوراً عذاب کے اندر لپٹے جاؤ گے. اب اس آیت کے اندر ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے ناقۃ اللہ پر.
ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، روح اللہ، کلیمت اللہ، ہے نا. اس حوالے سے پہلے ایک داستان سن لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. کراچی کے عیسائی برادری کا ایک پاسٹر ہے، پاسٹر نوید ملک. الحمدللہ یہ باتیں بتانے میں میرا کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ مجھے کوئی نمبر دیں، مجھے آپ لوگوں سے نہیں چاہیے کچھ بھی. یہ سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس سے چاہے جو جتنا چاہتے کام لے لیتا ہے. خیر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ استعمال کر دیتا ہے ہم لوگوں جیسے ناقص اور عاجز اور ناکارہ لوگوں کو. کراچی کے اندر پاسٹر نوید ملک ابھی بھی ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کو، پاسٹر نوید ملک، پڑھا لکھا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں مسلمان تھا، میں مسلمان سے عیسائی ہوا ہوں. ٹھیک ہے. میرا ایک پروگرام تھا یہاں پر آپ کا حیدرآباد سے پہلے جو ایک آبادی ہے نا نوری آباد کے آگے، نہیں بہت دور جا رہے ہیں، پتہ نہیں، بڑی مشہور جگہ ہے جہاں فیکٹری انڈسٹریل ایریا ہے. نوری آباد سے آگے نہیں، حیدرآباد اور اس کے اندر بالکل حیدرآباد کے قریبی پل کی طرف ہے کہیں. نہیں ہے، چھوڑ دیں، نہیں کوٹری بھی نہیں. چلے خیر. تو وہاں پر جو ہے وہ سفائر ٹیکسٹائل ایک بہت بڑی مل ہے، کوٹری ہے، کوٹری سفائر ٹیکسٹائل. تو وہاں پر کچھ 4-5 ٹیکسٹائل کے اندر میرے جو نا لگاتار پروگرامز ہوئے ہیں، اور پروگرامز بھی ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کے علوم حدیث پر. تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ بلایا تھا، تو اللہ پاک لے گئے. تو وہاں پر ایسا ہوا کہ وہاں ایک شخص تھا، وہ کام کرتا تھا وہاں، اور جب میری پروگرام کے بعد ایک نشست ہوئی تو وہ وہاں پر آیا. تو بات نکلی تو وہاں کا جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ میمن صاحب یہ عیسائی ہے اور اس کے پھوپھی کا بیٹا ہے پاسٹر نوید ملک. اس نے چیلنج کیا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر کہ میری کتاب ہے، اس کی کتاب ہے اسپرٹ آف گاڈ کے نام سے، روح اللہ. بولا اس کا کوئی جواب دے دو. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، وہ کتاب مجھے منگوا دیں. خیر کتاب نہیں منگوا دی. تو شیخ عاصم میرے ساتھ تھے، تو میں نے کہا عاصم بھائی آپ سرچ کریں، دیکھیں نیٹ پر ہے. تو انہی کی سائٹ پر وہ کتاب مل گئی، ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے وہ کتاب لے لی. تو انہوں نے کہا کہ جی 15 سال سے جو ہے نا پاسٹر صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جواب کوئی دے. میں نے کہا پاسٹر صاحب کو دے دو، کہہ دو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے اگر اللہ چاہیں گے نا تو اللہ پاک میرے ذریعے اس کا جواب دلوا دیں گے. اور ایسا ہی ہوا، 20-25 دنوں میں اس کا جواب اللہ پاک نے تحریر کروا دیا، اور 20-25 دنوں میں اللہ پاک نے نظر ثانی کے بعد جو ہے اس کو شائع بھی کروا دیا. وہ بھی ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے، آ گئی ہے کتاب. وہ ہے کتاب کا نام رکھا ہے دفاع عقیدہ توحید رد عقیدہ تثلیث. تو وہ کتاب جو ہے اس کے اندر پاسٹر نوید ملک کا جب یہ ہو گیا تو پھر ٹھیک دوسرے مہینے میں میرا پروگرام ہوا. تو میں نے انہی کو کہا، میں نے کہا فون کریں پاسٹر نوید ملک سے، اور ان کو بولے کہ میمن صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے جو چیلنج کیا ہے وہ چیلنج انہوں نے قبول بھی کر لیا ہے، آپ کو ڈیبیٹ کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور آپ کی کتاب کا جواب آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، ہم مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں ان کے شرک کی وجہ سے. واللہ باللہ تاللہ، یہ 3 صیغیں قسم کے، میں تینوں کھا رہا ہوں. اللہ جانتے ہیں. جب اس نے فون کیا نا تو پاسٹر نوید ملک بول رہے ہیں کہ کون مومن صاحب کون، ان کو میرا نام بھی مت بتانا، میرا گھر کا پتہ بھی مت بتانا، مجھے نہیں بات کرنی کسی سے بھی. اللہ جانتے ہیں وہ اس فیکٹری کے اندر لوگ گواہ ہیں. تو الحمدللہ اب ان کی کتاب کا حال کیا ہے، انہوں نے امت مسلمہ کو یہ کہا کہ آپ کے قرآن نے یہ کہا کہ یسوع مسیح، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی عیسیٰ نہیں کہتے، یاد رکھیے گا، یسوع مسیح کہتے ہیں یا یسوع ناصری کہتے ہیں. اس میں اس نے یہ کہا کہ جی روح اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے روح اللہ، اللہ کی روح. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں ڈال دی، اپنی روح اپنی ذات کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس حقیر کو اور اس فقیر کو، جبکہ آتا باتا کچھ بھی نہیں ہے، ساری خیر اللہ کی طرف سے، وہ جو چاہتا ہے وہ لکھوا دیتا ہے. اس کے نظائر تو میں نے اللہ تعالیٰ کے نظائر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اللہ جانتا ہے میں اتنا حقیر ہوں کہ جب کوئی چیز لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا، اللہ کی قسم سالوں سال نہیں لکھ سکتا، اور جب میرا اللہ توفیق دے دیتا تو پل بھر میں وہ چیز لکھ دی جاتی ہے. تو کس کا کام ہوا؟ اللہ کا. تو اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سب اللہ کے کام ہے.
تو اس کے اندر پھر یہ ہیڈنگ ڈالی روح اللہ اور کلیمت اللہ. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے کہا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ناقۃ اللہ. بائبل کے اندر بھی ناقۃ اللہ کا ذکر موجود ہے, اللہ کی اونٹنی. تو میں نے کہا کہ نعوذ باللہ وہ اونٹنی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی اندر کا حصہ تھا کیا, کیونکہ اس کی بھی نسبت اللہ نے کی ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ناقۃ اللہ, کعبۃ اللہ, بیت اللہ, روح اللہ, کلیمت اللہ, جو چیز اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی گائے ہے, تو کیا مقصد ہے؟ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کر لی کہ وہ بڑا اللہ والا ہے, شریف ہے. تو اللہ کی اونٹنی کی نسبت اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس اونٹنی کو کوئی شرف بخشا تھا. خانہ کعبہ کو ہم بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کوئی خاص شرف عطا فرمایا ہے. اور روح اللہ, اللہ کا حکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اپنی ذات کی جو روح ہے وہ اس میں آ گئی, نہیں. روح کہتے ہیں حکم کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن. ہر انسان پیدا کس سے ہوتا ہے؟ بظاہر دیکھا جائے جو انسان کا ایک پروسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے منی کا قطرہ. ایسا ہی ہے, کوئی بھی ہو, کتنا بڑا ولی بھی ہوگا, ان کے والدین اس عمل سے گزریں گے. حمل ٹھہرتا ہے, اسپرم ڈراپ, منی کا قطرہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ خون کی پھٹکی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان بنا کے وَنُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, سورہ حج 22:5 میں فرمایا کہ ہم تمہیں بچہ بنا کر باہر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس کا جو دورانیہ جو ہے, سب سے پہلے اسپرم ڈراپ جو ہوتا ہے مرد کا جو ایک وہ ہوتا ہے, وہ جب وہاں اپنی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے اللہ پاک کا. لیکن اس سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا. وہ کیا پیدا ہوا تھا؟ وہ پیدا یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کن. یہ کن کیا ہے؟ یہ کلیمت اللہ ہے. کن اللہ کا کلمہ تھا, اور جس کلمے کے حکم سے وہ پیدا ہوئے وہ روح ہے. بس اتنی سی بات. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي, یا آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم ہے. جو تمہارے جسم میں جو روح چلی گئی وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا. تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دینا کہ اور کوئی روح اللہ ہے نہیں, تو یہ بکواس کی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے ہی دلائل کو, ہمارے ہی براہین کو, ہماری حجت کو ہمارے خلاف استعمال کیا. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں, ابھی تک کوئی کسی اور کی طرف سے اس کی کتاب کا جواب نہیں آیا. یہ ہمارے لیے بہت چیلنج ہے ہمارے لیے. جبکہ جو ہے وہ عرب کے اندر ایک رسالہ چھپتا ہے المقتبس کے نام سے, اس میں لکھا گیا ہے کہ 100 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف جو ہے 60,000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں 100 سال میں. اور آپ حساب کتاب کر لیں کہ مسالک کے دفاع پر اور مذاہب کے دفاع پر کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اور دین اسلام کے لیے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے ڈاکٹر ذاکر نائک کو, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے یوسف اسٹس کو, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے عبدالرحیم گرین کو. یہ بڑے کام کے لوگ ہیں. ان کا موٹو ہی اور ان کا پورا منبع اور قبلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام. تبھی تو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مذہب اور مسلک کا دفاع. وہ ہے نا, نقل کیا تھا انہوں نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, ان کا نام ہے انور شاہ کشمیری. انور شاہ کشمیری بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہ ایک وقت جو ہے وہ رو رہے تھے. اس واقعے کو جو ہے اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک رسالہ لکھا تھا انہوں نے وحدت امت کے نام سے, اس میں انہوں نے ذکر کیا اس کو. رو رہے ہیں حضرت, رو رہے جبکہ بڑے مایا ناز اور قابل قدر شخصیت ہیں. بھائی ہم نے تو اپنے اسلاف سے یہی سیکھا ہے نا بھائی, اہل علم کی عزت کرنا. بہت بڑے علماء میں سے تھے, کوئی شک نہیں تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے آخری وقت میں رو رہے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ عمر ضائع کر دی. کیا کہا؟ عمر ضائع کر دی. کہا کہ حضرت آپ نے عمر ضائع کر دی, آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں,
عرب اور عجم کے اندر پھیلے ہوئے. آپ نے عمر ضائع کر دی, کہا کہ ہاں پوری زندگی مذہب کو اور پوری زندگی اس مسئلے میں لگا دیا کہ امام صاحب کے مسلک کو اور آپ کے مسائل کو ثابت کر دے. کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں, کہ کاش اس کی جگہ پر صرف دین کی خدمت کر لیتا تو کیا آج کیا شان ہوتی. خیر یہ ان کی عاجزی تھی. تو بات یہ کہ ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے بھائی. تو فرمایا کہ وہ یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم, اے میری قوم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے, اور پھر اس کو تم ہاتھ مت لگانا, یہ خود ہی زمین پر کھائے گی, خود ہی زمین پر جو ہے وہ گھومے گی پھرے گی, کھا لے گی, اور اگر تم نے اس کو چھو لیا تو پھر بہت قریب ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آن پہنچے. فعقروها, فرمایا اس کی ٹانگیں کاٹ دی. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ٹانگیں کاٹ دی. وارن کیا گیا تھا کہ دیکھو ایسا مت کرنا, لیکن ٹانگیں کاٹ دی. فقالا, تو پھر فرمایا کہ تمتعوا, اب تم فائدہ اٹھا لو, فی دارکم, اپنے گھروں میں, ثلاثۃ ایام, 3 دن, بس اب 3 دن تک جو تم جو ہے وہ فائدہ اٹھا لو, خوب لذتیں اٹھا لو, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لو. 3 دن کے بعد تمہارا انت آنے والا ہے. ذالک وعد غیر مکذوب, اور دیکھو یہ تو ایسا وعدہ ہے کہ اس میں تو جھوٹ کا شبہ ہی نہیں ہے. اب جو کہہ دیا سو کہہ دیا, بس ختم, اب تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے. فلما جاء امرنا, اور جب ہمارا حکم آ گیا یعنی ہمارا عذاب آ گیا, نجینا صالحا, ہم نے نجات دے دی صالح کو علیہ السلام, والذین آمنوا معه برحمت منا, ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو بھی نجات دے دی اور ان لوگوں کو بھی دے دی جو ان پر ایمان لائے. پتہ یہ چلا کہ عذاب سے نجات اللہ کی رحمت پر مبنی ہوتا ہے, اس پر رحم کر دے. وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ, اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا, اور فرمایا کہ اس دن کی رسوائی سے بھی. وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ, اس دن کی رسوائی سے. کس دن کی رسوائی؟ آخرت کے دن کی رسوائی. آخرت کے دن کی رسوائی کتنی سخت ترین رسوائی ہے کہ قیامت کے دن بلا کر جو ہے رسوا کیا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے عیوب کو پردہ رکھنے والے بن جائیں. تار کر دیتے ہیں ہم لوگوں کے, جب کسی کا کوئی راز پتا ہوتا ہے فوراً کھول دیتے ہیں, کسی کا عیب پتا ہے فوراً کھول دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ستر الناس سترہ اللہ الیوم القیامہ, جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کر دے گا. اور پردہ پوشی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو رسوا کرنے والے عذاب سے بچا دیا جائے گا. آپ یہاں کر لو, آپ کو صلہ وہاں مل جائے گا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی کے عیب کو ڈھانپ لیا تو وہ تو ایسا ہے کہ گویا کہ زندہ گاڑی ہوئی بچی کو اسے زندہ کر دیا, اتنا اجر ہے اس کے لیے. تو لوگوں کے عیب جو عیوب ہوتا ہے نا, دیکھیں کوئی شخص بھی پارسا نہیں ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ اپنا حساب کتاب لگا لیں, کیلکولیشن لگا لیں کہ یار یہ تو بہت ہائی لیول کا بندہ, نہیں بھائی, انسان ہے, غلطی, بھول چوک, ہر چیز کے احتمالات موجود ہیں. لیکن کسی کے بارے میں جب فیصلہ دینا ہو تو اس کی دینداری کو دیکھتے ہوئے اس کے حوالے سے فیصلہ دیا جائے. بدگمانی نہ کی جائے, عیب جوئی نہ کی جائے. ولا تجسسوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاسوسی مت کرو. بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو وہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ عیب جوئی کرنا, کہ جیسے وہ غلطی کر جائے بس ہم ڈنڈیرا پیٹتے ہیں پوری دنیا میں. تو اس چیز سے محفوظ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک تیرا رب بڑا قوی ہے اور غالب ہے. قوی اس بات پر ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب سے بچا لیتا ہے, اور غالب اس بات کے اوپر ہے کہ اگر کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ, اور فرمایا اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں چیخ نے پکڑ لیا. الصَّيْحَةُ کہتے ہیں چیخ کو, آسمان سے ایک شدید قسم کی چیخ, ایسی چیخ کہ انسان کے کلیجے پھٹ جائیں. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ صبح سویرے ہی اپنے گھروں کے اندر یہ گرے پڑے تھے. ان کو چیخ سے برباد کر دیا گیا. قوم سمود کو جو ہے, قوم عاد کو جو ہے وہ ہواؤں کے جھکڑوں سے برباد کر دیا گیا. فَأُحْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ,
فرمایا کہ جو ہے وہ ہواؤں کے جھکڑ ان کے اوپر چلائے گئے. سخر علیہا 7 لیال و 8 ایام حسوبا. فرمایا کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ کوئی کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے لمبے لمبے کھجور کے تنے گرے ہوئے جس طرح سے ہوتے ہیں, ٹوٹے ہوئے, ایسا کر دیا. پتہ چلا وہ قداور تھے. فَهَلْ تَرَى لَهُ مِن بَاقِيَةٍ سورہ الحاقہ. فرمایا اے نبی ایک کو بھی نہ چھوڑا, سب کو نیست و نابود کر دیا. اللہ کا عذاب. اور پھر تو دیکھیں نا کہ یہ تو البدایہ ہے, یہ تو ابتدا ہے. آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. یہ تو عذاب کی ابتدا ہے کہ دنیا کا عذاب آیا تمہارے اوپر اور تمہیں نیست و نابود کر دیا گیا. پھر اس کے بعد عذاب قبر تمہارے لیے, اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں سخت ترین عذاب آن گھیر پہنچے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو, اس کے آل کو غرق کر دیا, تم دیکھ رہے تھے. پانی میں ڈوبا. کسی کو آپ ڈوب کر مارے کتنی اذیت دے تکلیف ہے. ایک تو اذیت یہ دے دی اس کو, اور پھر فرمایا غدوًا وعشیًّا, صبح اور شام فرعون اور اس کے لشکر کو جہنم کی آگ میں پیش کیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب قیامت آئے گی یردون الی اشد العذاب, قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے. اللہ کا عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, ہماری اور آپ کی ماں, امت کی ماں سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ویرضا, وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں رات کے وقت چراغ نہیں ہوا کرتے تھے کبھی کبھی. تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بستر پر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا. کہتی ہے میں نے اس طرح سے ہاتھ سے ٹٹولا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. رات کا وقت تھا. اللہ اکبر. اس وقت اٹھایا نہیں تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کو. لگتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے اندر کوئی بڑی راز کی بات تھی. اٹھایا نہیں. وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں, پیر کھڑے تھے سجدے میں اور پنڈلیاں ملی ہوئی تھی. اور کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ سجدے میں پیشانی جھکی ہوئی ہے اور اللہ سے دعا کرتے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک. اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ طلب کرتا ہوں تیرے غیظ و غضب سے, تیرے غیظ و غضب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اب اندازہ کریں یہ کیوں اللہ کی رضا کی پناہ طلب کر رہا اللہ کے غیظ و غضب سے. جب اس نے آپ کو اپنے غیظ و غضب سے پناہ دے دی نا تو پھر آپ پر عذاب نہیں آ سکتا. اور عذاب ٹالنے کے 2 طریقے اللہ نے بتائے تھے. اے نبی جب تک آپ ان میں ہوں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا, یا جب تک وہ استغفار کرنے والے ہوں گے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے, لیکن استغفار اپنی جگہ پر موجود ہے. اسی لیے معاذ بن جبل فرمایا کرتے تھے ما من شیء انجع من عذاب اللہ من ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر اگر آپ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ گھروں میں اونھے پڑ گئے کألم یغنوا فیہا. فرمایا ایسے برباد کر دیا کہ جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں. اللہ اکبر. دیکھ لے موئن جو دڑو کیسے برباد کیا, کبھی تھے ہی نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ ہوں گے. قوم عاد, قوم ثمود, قوم نوح, کس طرح قوموں کو برباد کیا گیا. ان کی باقیات موجود ہیں لیکن ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. کبھی کسی پر جو ہے وہ مینڈک کا عذاب دے دیا, کبھی کسی پر خون کا عذاب دے دیا. جیسے پیالہ کھولتے پانی پیتے خون, کھانا کھاتے خون, چاروں طرف مینڈک کی مینڈک, مینڈک کی مینڈک, مینڈک کا عذاب, خون کا عذاب, آسمان سے بجلیوں کا عذاب, آسمان سے کڑک کا عذاب, کبھی آسمان سے آگ آ گئی, کبھی زمین پھٹ گئی, کبھی زلزلے آ گئے. مختلف قسمیں عذاب کی. الا ان ثمود کفروا ربهم. فرمایا جرم کیا تھا سنو, قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کر دیا تھا. کفر. الا بعدا لثمود. فرمایا خبردار
دوری ہو سمود کے لیے, ہماری رحمتوں سے دور ہو جائے یہ سمود, یہ قوم سمود, اللہ نے اپنی رحمتوں سے دوری کر دی ان کو, ہلاکت ہو ان کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, اور یقیناً پہنچے ہمارے رسول. کون رسول یہاں سے مراد؟ فرشتے. ابراہیم بالبشرا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. قالوا سلاما, تو کہنے لگے السلام علیکم. پتہ چلا فرشتے بھی سلام کرتے ہیں نبیوں پر, نبی بھی سلام کرتے ہیں فرشتے کو. جبریل امین باہر کھڑے ہوتے, گھر میں رات کا وقت ہوتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ ہوتے, کھٹکھٹا کر سلام کر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے. سبحان اللہ. ایک دفعہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین آئے, باہر کھڑے تھے دروازے, اجازت چاہی, سلام کہا, اور کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جبریل امین تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا, اور ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی, گھبرا گئی, کہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے کہ پیچھے پیچھے دوڑتے 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 پہنچی, دیکھا تو بقی کے اندر کھڑے ہیں. بقی غرقت, جنت البقی تو ہم نے نام رکھا ہے لیکن اس کا نام ہے بقی غرقت. وہاں کھڑے ہیں اور استغفار فرما رہے ہیں مرحومین کے لیے. اللہ اکبر. یہ استغفار کوئی عام استغفار نہیں تھا دوستو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ میری سبب سے ان کو نور سے بھر دیتا ہے. یہ کوئی عام استغفار نہیں ہے, امام الانبیاء استغفار کر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ آتا اور نبی علیہ السلام استغفار کرتے تو ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی, کاش کہ اس جنازے کی جگہ پہ میں ہوتا. امی عائشہ فرماتی ہے کہ پہلے ہی نبی علیہ السلام جب واپس مڑے تو دوڑتے 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 میں گھر پہ آ گئی. اب میری سانس پھول رہی ہے. اللہ کے رسول پہنچے, آپ نے پوچھا ہاں عائشہ سانس پھول رہی ہے آپ کی, کیا بات ہے بتا دیجئے. نہیں بتائیں گی, علیم الخبیر بتا دے گا. اب تو گھبرا گئی, کہ اللہ کی میں سمجھی کہ آپ اپنی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے, لیکن یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی, اب یہ طالب علموں یہ بہت بڑی پوائنٹ کی بات ہے, اس کو حرز جان بنا لیں. دفاع حدیث کا اتنا بڑا پہلو ہے یہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے کہ تیری باری میں ادھر چلا جاؤں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی باری کے دن مقرر بھی آسمانوں سے ہوتے تھے, زمین پر نہیں ہوتے, آسمانوں سے سب لکھ کر آتا ہے, اتنے دن ان کے اتنے دن ان کے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں تمہاری باری کے بعد تمہارے پاس ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں, اور اللہ اور اس کا رسول اپنے احکامات میں خیانت نہیں کرتے. تو آپ نے استغفار کیا وہاں جا کر. تو جبریل امین کبھی اس طرح سے آتے, کبھی اس طرح سے آتے, کبھی انسانی صورت میں آتے. تو فرمایا ان کے پاس پہنچے فرشتے. رسول فرشتوں کو بھی کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. رسول دراصل کہتے ہیں رسالت کو, رسالت خط دینے والا, پیغام پہنچانے والا. ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں غالباً میسنجر, خط کو پہنچانے والا. امام شافعی نے ایک کتاب لکھی ہے الرسالہ کے نام سے, اصول فقہ اور علوم حدیث کے اوپر پہلی کتابوں کے اندر اولین کتابوں میں یہ کتاب تھی, اور بہت جاندار کتاب ہے. قال سلام, فرمایا کہ سلامتی ہو تم پر بھی. فما لبث ان جاءها بعجل انیز, اور ابھی دیر نہیں ہوئی کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. کن کے لیے؟ فرشتوں کے لیے. اس لیے لائے انسانی شکل میں آئے تھے, پہچان نہیں سکے. اب یہاں پر ایک اور مسئلے کی بھی ذرا وضاحت کرتا چلوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے ہیں, ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا, کہا کہ جان نکالیے, آپ کی جان نکالنے آیا. آپ نے رکھ کے تھپڑ مار دی, اور حدیث میں آتا آنکھ نکل گئی. اب یہ اسی پھٹی ہوئی آنکھ سے اللہ پاک کے پاس پہنچا.
فرشتہ، یا اللہ یہ دیکھیں کیا کر دیا اس بندے نے. اللہ پاک نے اپنے حکم سے آنکھ جوڑ دی. اللہ پاک نے کہا کہ تم جاؤ اور ان کو بولو کہ میں اللہ کی طرف فرشتہ ہوں. ایک نبی، جلیل و قدر نبی، صاحب شریعت نبی، تم جا کے ایسے ہی بول دیا تم نے کہ جان نکالو تو پٹائی ہوگی. وہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی سے ذرا کو مکہ مارا تو وہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر دیا اس کے لیے موت کا. اتنی قوت، بڑے جلیل و قدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے کیا قرآن مجید میں، اتنا زیادہ ذکر ہے. اب پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ، بھائی میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ رہ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ اس بیل پر ہاتھ رکھ لیں، جتنے ہاتھ کے نیچے بال ہوں گے اتنی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. کہا کہ پھر، کہا کہ وہی موت. تو کہا ابھی چلو، ابھی چلو. موت تو بعد میں ہے ہی نا، چاہے میں 1000 سال جیوں، 10,000 سال جیوں، بعد میں اس کا اینڈ کیا ہے؟ موت تو آنی ہے. ٹھیک ہے، میں تو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کی تمنا رکھتا ہے. اور جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جو ہے ملاقات کی امید نہیں رکھتا تو اللہ بھی اس سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتا. سورہ بقرہ میں ہے نا، یہود کیا کہہ رہے تھے؟ ہم اللہ کے ولی ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں یہود ہیں. اور سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں، ان سے کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، تم لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، چلو موت کی تمنا کرو. چلو ولی اللہ کو تو ارادہ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ اللہ سے ملے. فرمایا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کر سکتے. یہاں پر ولا ہے اور سورہ بقرہ میں ولن یتمنہ، ولن کے الفاظ ہے، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کر سکتے. وہاں ہرگز اس لیے کہا اور یہاں نہیں اس لیے کہا، نہیں سے بڑا ہرگز نہیں ہوتا ہے. قرآن کا میں کہتا ہوں نا کہ کوئی الفاظ حکمت سے خالی نہیں ہے. وہاں فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، لام کے ساتھ کہا، نفی کر دیا کہ وہ اس کی تمنا نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ولی اللہ کہہ رہے تھے کہ ہم ولی اللہ ہیں. تو اتنی بڑی بات نہیں تھی ولی اللہ بننا، لیکن آخرت کا ایمان زیادہ مستحکم ہے. تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ اگر یہ آخرت کے ایمان کے حوالے سے مضبوط ترین ہے تو پھر ان کو بولو موت کی تمنا کرے. تو فرمایا ولن، فرمایا وہ ہرگز ہرگز تمنا نہیں کریں گے. یہاں زیادہ زور دے دیا گیا لن کے الفاظ کے ساتھ، اور وہاں کم زور دیا گیا ہے کیونکہ دونوں کا مسئلہ الگ الگ تھا. بس اوقات آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین، والدین کہتے ہیں نا ماں باپ کو. اور سورہ نساء میں جب ترکی کا مسئلہ آیا تو ابوین کہا گیا. ابوین، ابوین کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کو کہتے ہیں. بھائی کیا بات ہے، کہیں والدین تو کہیں ابوین. سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کا ایسا اسلوب ہے، ایسا اسلوب ہے، ہر مسئلے کو مد نظر رکھا جاتا ہے. والدین کا جہاں بھی ذکر آتا ہے تو وہاں پر ہوتا تو دونوں مراد ہے، ماں باپ، لیکن وہاں ماں کی مشقت کا خیال رکھ کے والدین کے الفاظ آ جاتے ہیں. اور جہاں پر ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو وہ باپ کی محنت کو سامنے رکھتے ہوئے ابوین کہا جاتا ہے. کیسا، کیا کچھ کہوں میں اعجاز قرآن پر. آپ کو بات پہ بات نکلتی ہے تو چیزیں سامنے آپ کے آتی رہتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ بنا ہوا بچڑا لے آئے. اب جو بنا ہوا بچڑا تو آ گیا، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْهِ، جب انہوں نے دیکھا کہ تو اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کھا ہی نہیں رہے. نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر ایک ڈر سا محسوس کر لیا کہ یار یہ کون ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا عرب کے اندر، اگر کوئی مہمان آتا نا اور کھانا نہیں کھا رہا تو خطرے کی گھنٹی ہے، ڈر گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. اگر ہوتے تو ان کو پتا تھا کہ کھانا کیوں لا کر دیا ہے. بھائی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تو فرشتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا عالم الغیب ہونے کی نفی کی جا رہی ہے. قالوا، تو انہوں نے کہا لا تخف، خوف مت کر، انا ارسلنا الی قوم لوط،
ہم الی قومی لوطن، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، یعنی عذاب کے لیے بھیجے گئے. وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی. وامرأتہ، وامرأہ کہتے ہیں بیوی کو، ہو ضمیر راجع ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ان کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت اور وہ ہنس رہی تھی، فبشرناها باسحاق، اور ان کی بیوی کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی تھی. یاد رکھیں اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں. بعض مفسرین نے جو ہے، بلکہ مفسرین نے تو نہیں کہیں گے، کچھ لوگوں نے جو ہے اس پہ بھی بڑی خامہ پلی کی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ جی اسحاق علیہ السلام بڑے تھے اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے. خامہ پلی کی بحث ہے. خیر جب وقت آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی وجہ استدلال کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اور بعضوں نے ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام کو قرار دیا، جبکہ یہ بھی غلط ہے. فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی. خوشخبری بھی دی جا رہی ہے اور نام بھی بتایا جا رہا ہے. اللہ عالم الغیب، وہ جانتا تھا کہ ان کا نام بھی کیا ہوگا. قالت یا ویلتہ، جب مذکر کا صیغہ ہوگا، کسی آدمی نے کہا تو ہوگا قالہ، اور جب مؤنث نے کہا تو اس کا صیغہ قالت. قالت مؤنث نے، یعنی ان کی بیوی نے کہا. کون تھی ان کی بیوی؟ سارہ علیہ الصلاۃ والسلام. سارہ علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگی کہ ہائے میری بربادی، یا ویلتا، ہائے بربادی، اَأَلِدُ، کیا میں جنوں گی بچہ، وَأَنَا عَجُوز، اور میں تو بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خاوند جو ہے یہ بوڑھا ہے، میں بوڑھی بھی ہوں. اور ایک اور آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بانجھ بھی تھی اور پھر بوڑھی بھی تھی. ویسے بوڑھی تو بانجھ ہی ہو جاتی ہے، پھر تو وہ بچہ تو جنم دینے کے قابل نہیں ہوتی نا. تو فرمایا وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، کیا عجیب چیز بتا رہے ہو، عجیب بات بتا رہے ہو، اب اولاد ہوگی. اللہ اکبر. قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، سارا تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم پر؟ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے جوانوں کا؟ تعجب کر رہی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اور تمہارے گھر والوں پر. اب یہاں پر بہت بڑا نقطہ، اتنا بڑا نقطہ، اس کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس کو یاد کریں، سارے طالب علم یاد کریں. روافظ کا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کی بیویاں نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم یہی ہے. اور اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے مراد بیویاں ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا فرمایا نبی علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، علیکم اہل البیت، کہ تم پر اللہ کی برکتیں ہو کیونکہ تم اہل بیت ہو. سمجھ میں آیا؟ نوٹ کرنا ہے اس کو. روافظ کہتے ہیں کہ امہات المومنین اہل بیت میں نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں، نبی کی بیویاں یا گھر والیاں، وہ دراصل پہلے اہل بیت میں شامل ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو جو پیچھے بیٹھے ہیں؟ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت تعریف والا اور بڑی شان والا ہے. آپ ذرا درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بالکل یہی جملہ تقریباً آ رہا ہے قریب قریب. کون کہتا ہے حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ بھائی حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے. آج کی آخری آیت
فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام گھبراہٹ دور ہوئی آپ پر، رعب، جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہو گئی، وجاءت البشرى یجادلون فی قوم لوط، اور خوشخبری آ گئی ان کے پاس تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام، کہ جھگڑنے کے نبی کے سامنے اب عذاب کی بات ہوئی، نبی تو یہ کہے گا عذاب اللہ ان کو مہلت دے دے، معاف کر دے ان کو. فرمایا کہ ان ابراہیم، بے شک جو ابراہیم جو ہے نا، لحلیم، بڑا بردبار ہے، وَأَوَّاهٌ مُنِيبٌ، اور بہت زیادہ جو ہے رجوع کرنے والا ہے. اواہ آہو زاری کرنے والا، منیب رجوع کرنے والا، تین صفتیں، بہت زیادہ بردبار، آہو زاہ کرنے والا، اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا. میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سناؤں، اللہ تعالیٰ اس کے حدیث کے ذریعے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور جمیع الامہ کو فائدہ دے. جو شخص اشراق کا عادی ہوتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص منیب بندہ ہوتا ہے نا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اس کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ اشراق پڑھتا ہے. اشراق پڑھتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ منیب ہے، جو یہاں منیب کی جو صفت ہے، اگر کسی عام بندے میں منیب کی صفت دیکھنی ہو تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے اس کے اشراق کی نماز کو دیکھا جائے. اگر وہ اشراق جم کر پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بندے کے اندر انابت کا اثر موجود ہے. اللہ اکبر. میرے خیال سے یہ 77 آیت کر لیں تاکہ یہ کہ 2 آیتیں کر لیتے ہیں. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہا گیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ بس جو ہے اعراض کریں ان سے، آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ یہ نا انہ قد جاء امر ربی کا، کیونکہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے. لگتا ہے اصل میں تھا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا کسی الگ قوم کی طرف تھے، لوط علیہ السلام کسی اور قوم کی طرف تھے، تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا تھا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ہٹایا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچ گئے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور دل تنگ ہوا ان کا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، اور کہا کہ یہ بڑا سخت دن ہے. لوط علیہ السلام بھی تو آخر تھے تو اللہ کے نبی نا. دیکھیں نا، جب بندہ کوئی اتنی محنت سے کوئی گھر بناتا ہے نا، ایک بندہ ہے اتنی محنت سے گھر بنا رہا ہے، اتنی محنت سے گھر بنا رہا ہے، اتنی محنت سے گھر بنا رہا ہے، تو وہ کیسے چاہے گا کہ کوئی آ کر اس کے اوپر بلڈوزر پھیر دے؟ فہمتم شباب ام لا فہمتم؟ سمجھے نا؟ کش بھائی، ایک آدمی اتنی محنت سے بنا رہا ہے، بنگلہ کھڑا کر دیا، محل کھڑا کر دیا، وہ چاہے گا کہ کوئی آ کے بلڈوزر پھیر دے؟ تو اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اتنی محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے محنت کر رہے ہوں گے، وہ تھوڑی چاہیں گے کہ قوم برباد ہوگا. وہ تو یہی کہیں گے یا اللہ موقع دے دے، یا اللہ موقع دے دے، یا اللہ موقع دے دے. ہر نبی اللہ کا بڑا زبردست بندہ ہوتا ہے، اور ہر نبی کے قلب کے اندر ان کی امت کے لیے الفت، شفقت اور محبت ڈال دی جاتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہی کہنا، ان کے حوالے سے تو بس کوئی بات، الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو خیر الحمدللہ 77 آیتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے ہم نے مکمل کی ہیں، اور سورہ ہود کی غالباً جو ہے زیادہ آیتیں نہیں ہیں. کوشش یہ ہے کہ اگلے مہینے کے جو ہے وہ دوسرے ہفتے تک جو ہے 123 آیتیں ہیں. اگلے مہینے کے دوسرے ہفتے تک جو ہے کوشش یہی ہے کہ 3 کلاسوں کے اندر ہم سورہ ہود مکمل کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد بڑا ہی دلچسپ واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا آئے گا، اور بہت کچھ ہے اس کے اندر، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو لائف چلائیں گے. اس کے لیے ہم پہلے سے ہی اس کی نشر وغیرہ کر دیں گے. اللہ موفق، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.